سورہ یوسف دوسرا رکوع۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معلم التنزیل میں اس سورت کے شان نزول کے متعلق لکھا ہے کہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کس سبب سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کنعان سے مصر میں منتقل ہوئی، تو اس کے جواب میں آپ نے یہ سورہ پیش کیا، جسے سن کر یہودی بہت متعجب ہوئے، کیونکہ یہ بیان تو توریت کے مطابق تھا، جبکہ حضور نے کتب سابقہ نہیں پڑھی تھی۔ اس صورت میں صرف اسی سوال ہی کا جواب نہیں بلکہ گوناگون سبق آموز اور عبرت انگیز واقعات اور اللہ کی حکمت اور عظمت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ سورہ کے پہلے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر تھا۔ اس رکوع میں اس کے فوراً بعد ہی اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ مبذول کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اس کو محض قصص نہ سمجھے بلکہ ان تاریخی واقعات کے آئینے میں وہ فطرت انسانی کا مشاہدہ کریں اور اس سے عبرت اور ہدایت حاصل کریں۔ لقد کان فی یوسف و اخواتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف کے اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ اس قالوا لا یوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ بات یوں شروع ہوئی کہ جب یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا حقیقی بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیار ہے، حالانکہ ہم ایک اچھی خاصی جماعت ہیں، ہم 10 ہیں، ہماری قوت ان سے کہیں زیادہ ہے، بے شک ہمارے باپ سری خطا پر ہیں، یعنی محبت میں بالکل ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں اپنے نفع و نقصان کا صحیح احساس نہیں ہے کہ ہم کو چھوڑ کر کمزوروں سے محبت کرتے ہیں۔ نقتلوا یوسف او اطرحوہ ارض یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ بس اب یہی صورت باقی ہے کہ یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا انہیں کسی دور دراز ملک میں پھینکاؤ کہ تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف رہے، اس کے بعد پھر توبہ کر لینا اور ایک نیک جماعت بن کر رہنا، تمہارے باپ بھی تم سے خود ہی محبت کرنے لگیں گے، سب معاملات سدھر جائیں گے۔ یعنی ان مشوروں کے دوران قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الحب یلتقطہ بعض السیرات ان کنتم فاعلین۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو مار مت ڈالو، البتہ ان کو کسی اندھیرے گہرے و تاریک کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی مسافر چکر کھاتا ادھر پہنچ جائے تو ان کو نکال لے۔ اگر تم کو کرنا ہے اور یوسف سے گلو خلاصی پانا ہی ہے تو یہ کرو۔ یعنی اس مشورے پر فیصلہ ہو گیا اور یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور یوسف کی محبت جتا کر کہنے لگے قالوا یا آبانا ما لک لا تعمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ اچھا یہ کیجئے کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، اور آپ کوئی خوف و خطر دل میں نہ لائیں، ہم اس کے نگہباں ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا بہ واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ انہوں نے کہا کہ اول تو تمہارا اسے لے جانا ہی مجھے غم میں ڈالتا ہے کہ وہ مجھ سے جدا ہو، اور پھر مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ تم کو اپنی پڑی رہے اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل رہو۔ نبی کے قلب پر وہی خطرہ گزرا جو بہانہ وہ کرنے والے تھے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ وہ بولے کہ ہم ایک اچھی خاصی طاقتور جماعت ہیں، ہماری موجودگی میں اگر اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم تو بالکل ناکارہ نکمے ثابت ہوئے۔ 10 قوی بھائیوں کی موجودگی میں چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہوگا۔ یعنی غرض وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ ان کے مظالم کا ذکر مفسرین نے کیا ہے، قرآن جذبے میں نہیں حال میں لاتا ہے، درمیانی واقعات کو حذف کر کے آخری بات کا ذکر کرتا ہے۔
فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابات حبي واوحينا اليه لا تنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ پھر جب اس کو لے کر چلے اور اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس کو اندھیرے کنویں میں ڈالیں، تو یوسف کے دل کی تسکین کی خاطر ہم نے اس کی طرف وہی بھیجی کہ تم گھبراؤ نہیں، ایک وقت تو آئے گا تم ان کو ان کی یہ کارروائی جتاؤ گے اور وہ تم کو پہچان بھی نہ سکیں گے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ یوسف اب تک زندہ ہے اور ایسے اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ یعنی غرض یوسف کے بازو باندھے، کمر میں رسی باندھی اور ان کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور عشاء کے وقت اندھیرا ہونے پر روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے، یعنی کہ رات کی تاریکی میں ان کا چہرہ دکھائی نہ دے اور ان کے مکر پر تاریکی مزید پردہ بن جائے۔ قالوا یا آبانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا ما اکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ یوں کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم تو دوڑنے بھاگنے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اتنے میں ایک بھیڑیا اس کو کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا کبھی یقین نہ کریں گے خواہ ہم سچ ہی کیوں نہ کہتے ہوں۔ یعنی اپنے بیان کے ثبوت میں انہوں نے یوسف کا پیرہن کسی جانور کے خون سے رنگ لیا تھا، وہ بھی لے کر آئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ یوسف کو کھا گیا اور پیرہن پھٹنے نہ پایا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَامٍ كَاذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اور یہ لوگ ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لائے کہ باپ کو یقین آ جائے، لیکن انہوں نے کہا یہ بات تو ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنے جی سے ایک بات گھڑ لی ہے۔ بہرحال اب صبر ہی بہتر ہے، تم سے گلا شکوہ نہیں، انتقام کا جذبہ نہیں، اللہ ہی میرے صبر جمیل کا پھل دینے والا ہے، اور اللہ ہی سے اس بات پر جو تم ظاہر کر رہے ہو مدد کا طالب ہوں۔ اسی سے دعا ہے کہ وہ اس راز کو فاش کرے اور یوسف سے پھر ملائے جب بھی چاہے۔ یعنی ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل فرمایا، ادھر اللہ نے اپنی حکمت کاملہ سے یوسف کو عروج دینے کے اسباب مہیا فرمانا شروع کر دیے تاکہ یوسف کے خواب کی حقیقت آشکارا ہو جس کا حضرت یعقوب کو انتظار تھا۔ وجاءت سیرات فارسلوا واردهم فادلى دلواه قال یا بشرى هذا غلام فاسره بضاعة والله علیم بما یعملون۔ اور ادھر ایک قافلہ آ نکلا تو ان لوگوں نے اپنا پانی بھرنے والا کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا، پس اس نے اپنا ڈول لٹکایا، نکلا تو چلا اٹھا، کیا خوشی کی بات ہے، کیا خوش قسمتی ہے، کیا بشارت ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اور قافلے والوں نے اس کو اپنا سرمایہ تجارت سمجھ کر چھپا لیا، اور جو تدبیر وہ کر رہے تھے اللہ اس سے خوب واقف تھا۔ کلام اللہ تفصیلات سے گریز کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف 3 دن کنویں میں رہے اور ان کے بھائی اس خیال سے کہ وہ بھوک سے مر نہ جائیں کچھ کھانا کنویں میں ڈال دیتے تھے۔ جب قافلے کا گزر ہوا تو وہ دیکھتے رہے، اور یوسف علیہ السلام کے نکلنے پر انہوں نے اپنا غلام کہہ کر واپس مانگا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ چونکہ یہ بھگوڑا ہے اس لیے ہم اس کو رکھنا نہیں چاہتے، تم خریدنا چاہو تو خرید لو، البتہ اس کی نگرانی رکھنا۔ وَشَرُوهُ بِثَمَانِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَاتٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اور ان کو انہوں نے یعنی بھائیوں نے بہت تھوڑی قیمت گنتی کے چند درہموں کے عوض فروخت کر ڈالا، اور یہ قلیل رقم بھی انہوں نے بہت سمجھی کیونکہ وہ ان سے بیزار تھے۔ کہتے ہیں کہ 18 درہم میں ان لوگوں نے یوسف کو قافلے والوں کے ہاتھ فروخت کیا۔